یہ جی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ایک ڈائہاٹسو، اور اس میں چھوٹے چھوٹے کافی سارے باڈی کے ڈیفیکٹس ہیں. ایک تو اس کی اگلی ہیڈ لائٹس فیڈ ہوئی ہوئی ہیں، یہ ذرا کم ہے، یہ بہت زیادہ فیڈ ہوئی ہوئی ہے. پینٹ اس کا رف کنڈیشن میں ہے. یہاں سے یہ فینڈر بینٹ ہوا ہے. یہ بمپر اس کا سکروز کے ساتھ لگا ہوا ہے، جیسے اوریجنل ہوتا ہے ویسے نہیں ہے. اگلا بمپر اس کا ڈیمیج بھی ہوا ہے، یہاں سے ڈیمیج ہوا ہے، ادھر سے بھی سکروز کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ والی جگہ بھی اس میں ایرر ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ بہتر کنڈیشن میں ہے. یہ کچھ نشان ہیں اس میں، اور باقی اوور آل اٹس ناٹ ان ریئلی بیڈ شیپ ادر دین یہ جو ڈور اس کا کھلتا ہے یہ نیچے سے بینٹ ہوا ہے. اور یہ یہاں بھی یہ ڈور ٹچ ہو رہا ہے اور اس نے ڈیمیج کیا ہوا ہے. تو یہ ہوا ہے اسٹور پہ، یہاں نشان ہیں، ادھر اوپر نشان ہیں. اور یہ پچھلا جو فینڈر ہے یہ بھی یہاں سے ٹچ ہوا ہے، ادھر سے بھی ٹچ ہوا ہے. بٹ یہ والا پیس ہم چاہ رہے ہیں کہ نہ پینٹ کریں. یہ ڈور یہاں سے بھی ٹچ ہوا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا کام کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹرنک لڈ ہے اس میں یہاں ایک یہ ڈینٹ ہے، ایک یہ ڈینٹ ہے، یہاں سے یہ ڈیمیج ہوئی ہے. یہ اس جگہ سے کارنر سے پینٹ اڑا ہوا ہے اس کا. بمپر کے اندر بھی ڈیفیکٹس ہیں، اور پیچھے کا اس کا وائپر مسنگ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ٹرنک کے اس سائڈ کے اوپر ایک ڈینٹ ہے، یہ ایک ڈینٹ ہے. اور جو لیفٹ سائڈ ہے یہ بہت رف حالت میں ہے. اس کے اندر یہاں سے اس کا پینٹ سارا اس جگہ پہ ڈیمیج ہوا ہے. ادھر اوپر بہت ساری لکیریں، اس میں سے کچھ لکیریں تو نکل جائیں گی. یہ بہت سارے میں پینٹ ڈیمیج ہوا ہے. یہ یہاں سے ڈور لگا ہوا ہے، یہ ڈور لگا ہوا ہے، یہ ڈور یہاں سے اسکریچز ہیں. اور نیچے سے جو یہ لیفٹ سائڈ ہے یہ کافی بری حالت میں ہے، پوری کی پوری. تو یہ تو ہے جی گاڑی کا ایکسٹیریئر کی کنڈیشن. اور انٹیریئر آپ کو دکھاتے ہیں. انٹیریئر اس کا بہت زیادہ ڈرٹی ہے، اور روف لائننگ بہت زیادہ ڈسکلر ہوئی ہے. سیٹس، یہ نیچے کے کارپیٹس، ڈیش بورڈ، یہ ساری اس کی انٹیریئر کی ڈیٹیلنگ ہوگی. بیک سائڈ پہ یہ پورا کیری بن جاتا ہے، انٹرسٹنگ ہے اس میں. اور یہ جی سیٹ اس کی پچھلی کھل جاتی ہیں. سیٹس اس کی کلین ہوں گی. یہ نیچے کا اس کا جو پوری ایک ریگزین کی کوٹنگ ہے اس کی کلیننگ دیکھیں گے. اندر سے جو یہ اس میں جو اس کے پینٹڈ ساری جگہیں ہیں یہ بھی اس پہ اب ٹیم
کام شروع کرنے لگی ہے ٹو میک دس کار ایز گڈ ایز پاسبل. یہ جی بمپر جو نکلا ہے اس کی حالت بالکل ٹوٹے جوڑے ہوئے ہیں. اور یہ بمپر کے پیچھے یہ جو اس کی لائٹ ہے اس کا یہ بریکٹ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے, یہ بریکٹ ٹوٹا ہوا ہے, یہ بریکٹ کریکڈ ہے, یہ نیچے کا بریکٹ ہے ہی نہیں, تو یہ لائٹ ہل بھی رہی ہے. تو دوسرا یہ آگے سے فیڈ ہوئی ہوئی ہے, اندر سے اس میں ڈسٹ گئی ہوئی ہے, وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ یہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے جس وجہ سے اس میں ڈسٹ جا رہی ہے. تو یہ رائٹ سائڈ کی لائٹ ہے, یہ آگے سے تو فیڈڈ ہے بٹ اس کے یہ بریکٹس سارے ٹھیک لگ رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی یہ ریسٹور ہو جائے گی, بالکل نئی کی طرح ہو جائیں گی. یہ دونوں لائٹس ہوپ فلی لائک نیو ہو جائیں گی. تو اس کے جو یہ بریکٹس ہیں ان کو ریپیئر کروائیں گے. پلس یہ کہ اس گاڑی کا ہم نے ابھی بمپر پتہ کیا ہے تو اس کا بمپر نئے تو اویلیبل ہی نہیں ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا قابلی میں ڈھونڈیں کہیں کوئی یوزڈ سامان میں پڑا ہو. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. یہ جتنی 660 cc 650 cc یہ جو گاڑیاں آتی ہیں ان کے ساتھ یہ ایک پرابلم ہے, انہیرنٹ پارٹس کا اس کا ایشو ہے. یہ والی اس کی تھوڑی ڈینٹنگ ہو گئی ہے, اسٹریٹ کر رہے ہیں, ڈینٹر کام شروع کر رہے ہیں. اور خاص کر یہ جو نیچے والی یہ فوٹ بیری ہے جو ساری ڈیمیج ہوئی ہے, اور یہ والا ڈور اور یہ پچھلے والا ڈور اس کو دیکھیں, یہ اب بیٹری ڈینٹڈ ہے. ڈینٹنگ ورک شروع ہوا ہوا ہے. یہ ڈور ہو گیا ہے یہاں سے یہ والا فینڈر. یہ جی اس کا ڈور باہر نکالا ہے کیونکہ یہ والی جگہ بند تھی, اور اس کی بھی ڈینٹنگ ہو رہی ہے. نیچے والی بنی کافی باہر آ گئی ہے, مزید کام چل رہا ہے. یہ جی جو ڈینٹر صاحب ہیں یہ آگے سے کرتے ہوئے یہ والی ساری چیزیں کر کے اس وقت ادھر پہنچ گئے ہیں, اور وہ والی سائڈ ریڈی ہو گئی ہے ڈینٹنگ کے کام سے. اب اس کے اوپر جو پینٹ کا کام ہے وہ آگے شروع کر دیں گے پروسیسنگ. پینٹ پریپریشن ہو رہی ہے جی. اس کی ڈینٹنگ کل ہو گئی تھی, آج اس کی باڈی کی جہاں جہاں ڈینٹنگ ہوئی ہے اس کی فلنگ ہو رہی ہے, اور اس کی فردر پریپریشن آگے چل رہی ہے. جی اس کا بمپر بالکل ڈیمیجڈ ہے اندر سے فرنٹ. یہ بم قابلی ڈھونڈنے لگے ہیں مارکیٹ سے. گاڑی کی اگلی ہیڈ لائٹس کھولی ہیں, ایک یہ لیفٹ والی ہے, یہ رائٹ والی ہیڈ لائٹ ہے. رائٹ والی ہیڈ لائٹ اندر سے بہت زیادہ ڈسٹی ہوئی ہے, اور یہ یہاں سے اس میں ایکسیڈنٹ امپیکٹ ہے, تو یہ اس کے یہ
ये भी टूटे हुए हैं। पीछे से इंटरेस्टिंग बात, यहाँ जो ट्यूब लगी होती है इसका रबर लाइट का मिसिंग है, और ऐसा रबर होता है जिसने इसको सील किया हुआ होता है। तो एक ये रबर मिसिंग है, एक इसकी ट्यूब यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है ये डैमेज हुआ हुआ। तो ये अब जा रही है फॉर रेस्टोरेशन, ये लाइटें रिस्टोर होंगी। इसका ये वाला रबर एक लोकेट करेंगे, इसमें लगवाएंगे ताकि दोबारा से डस्टी ना हो जैसी ये दूसरी वाली हो गई। ये जी एक काबली बम्पर आया है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर कोई पुटीने शुटीने नहीं लगी हुई, ओरिजिनल पेंट में है, और पीछे से कोई टूटा शूटा नहीं हुआ। इसकी जो ये वाले लॉक्स हैं ये भी ओरिजिनल खड़े हुए हैं, ये अपनी जगह में फिट हो जाएंगे। अगला बम्पर हमने मार्केट से काबली लिया है, ये वाला बम्पर प्रिपेयर हो रहा है। ये बहुत अच्छी कंडीशन का बम्पर है, इस पर कोई डैमेज नहीं है, टूटा नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक परफेक्ट बम्पर है। इसको जी अब हम डिटेल करने लगे हैं। इसका एक सेमी वॉश हो गया था, बट एक इसका प्रॉपर डिटेलिंग वॉश अभी बाहर से करने लगे हैं ताकि ये रेडी हो जाए। और इसके ऊपर प्राइमर एप्लीकेशन होनी है, जो पेंट वाले पीसेस हैं। करंटली ये इसकी इंस्पेक्शन भी हम करेंगे मैकेनिकली सारी। इसी गाड़ी का एक्सटीरियर का डिटेलिंग वॉश चल रहा है। सारी नूक्स क्रैनीज, ये वाले रबर, ये भी यहाँ से रबर इसका वॉश होना है। और पिछली जो इसकी ट्रंक लिड है उसका ये हमने उतारा है, ये वॉश होगा सेपरेट। और ये पीछे से इसकी वॉशिंग हो रही है, शीशों की वॉशिंग हो रही है, शीशों में एक लेयर आई हुई होती है। ये वाली साइड इसकी काफ़ी सारी डिटेल हो गई है। इसमें ये वाले कॉर्नर्स, इधर ये कॉर्नर्स, ये ऊपर जो इस डोर का रेलिंग मैकेनिज़्म है, ये ड्राइविंग डोर के ये वाली जगह, ये ड्राइविंग डोर की सारी पट्टी, रबर्स, ये वाली जगह, और यहाँ अंदर आगे से इसका जो फ्रंट है वो सारा डिटेल हो गया है। ये जो इसका एक मिनी ट्रंक है, ये आज तक मैंने सबसे छोटी बॉनेट देखी है। ये जो इतनी सी बॉनेट है ये हो गई है, इसके पीछे का हो गया है, बट इसके ऊपर कहीं पेंट स्प्रे हुए हैं। ये पेंट वाले स्प्रे जो हैं इनको थिनर से साफ़ करेंगे हम। ये वाइपर वाला पोर्शन हो गया है। स्टिकर्स इस पे से हम रिमूव कर देंगे, कहीं भी कोई होगा ऐसा जो आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। प्राइमर के लिए अब गाड़ी अभी प्राइमर के लिए इसके ऊपर टिपिंग होने वाली है, और उसके बाद फिर हम इसके इंटीरियर पे काम शुरू करेंगे। इंटीरियर अंदर से बहुत ज़्यादा मैला है, और पिछली सीट रिमूव हो गई है। ये जो नीचे वाली ये शीट जो है प्लास्टिक शीट, इसकी क्लीनिंग होगी। ये साइडों वाले ये क्लीन होंगे, अंदर से जो ये पेंट है ये क्लीन होगा, और इसमें जहाँ जहाँ से पेंट उतरा हुआ है उसके ऊपर हम बड़ी छोटी छोटी सी फाइन टचिंग कर देंगे ताकि इंटीरियर बिल्कुल इसका नए की तरह लगे। इंटीरियर जो आगे फ्रंट साइड का है इसको भी हमने टच नहीं किया। ये भी हम कल इसका पेंट मैच करवाएंगे। पेंट मैच कराने के बाद इसका इंटीरियर रिमूव करेंगे, जब हमें श्योर होगा कि गाड़ी ने भी बाहर नहीं जाना मार्केट किसी काम में। ये है जी गाड़ी की, ये अगले मोनोग्राम के आसपास की छोटी छोटी क्लीनिंग हो गई है। अभी इसमें देखेंगे कोई चीज़ रह गई हो तो। ये है जी गाड़ी की
update. یہ جی فرنٹ بمپر ریڈی ہے فار پرائمر اپلیکیشن، اور جو اس کا ریئر بمپر ہے وہ بھی ٹیپڈ اپ ہے، از آلسو ریڈی فار پرائمر اپلیکیشن. جی پرائمر اپلیکیشن انڈر وے. ان پیسز پہ لگ گیا پرائمر. پچھلے بمپر پہ بھی لگ گیا. فرنٹ بمپر پہ بھی لگ گیا. اسی گاڑی کی سسپینشن کی ڈیٹیلنگ چل رہی ہے. واشنگ کلیننگ ہوگی، ساری برشنگ ہوگی. ملٹیپل ٹائمز جب تک کہ بالکل صاف نہیں ہو جاتا. اس کے اوپر پینٹ کے اوور سپرے ہوئے ہیں. بلیک پینٹ پہ یہ وائٹ آیا ہوا ہے، یہ بھی ریموو کریں گے. یہ فرنٹ سسپینشن کی ڈیٹیلنگ چل رہی ہے. اس کی سسپینشن کی انسپیکشن بھی ہوگی صفائی کے بعد. کچھ پینٹ ورک بھی چل رہا ہے، ابھی پینٹ کی فنیشنگ ہو رہی ہے. سسپینشن اس کا یہ بیفور کنڈیشن یہ ہے جی سسپینشن کی. یہ جی گاڑی کی جو پچھلی بمپر والی لائٹس ہیں اس میں سے یہ ایک لائٹ ہے، یہ پیچھے سے 2-3 ٹکڑوں میں ٹوٹی ہوئی ہے. اس لائٹ کے اندر جو ڈسٹ اور چیزیں اس لائٹ کے اندر گھسی ہوئی ہیں. یہ والی لائٹ، یہ والے 2 سیکشن بھی اندر سے میلے ہیں، تو یہ بھی ہم لائٹ ریپیئر والے کو بھیجیں گے کہ وہ ریپیئر کرے. اور جو اس کا بلب ہے پیچھے سے، یہ بلب بھی اندر سے برن ہوا ہے. یہ ایک لائٹ ہے. اور جو دوسری لائٹ ہے، یہ لائٹ ٹھیک ہے، بلب اس کا یہ والا اندر گھوم پھر رہا ہے. اور یہ والے بلبس بھی اس کے چیک ہوں گے، تو یہ بھی اس کو کلین کر کے ان دونوں لائٹوں کو بھی سیٹ کر کے فٹ کریں گے. یہ جی گاڑی کی سیٹس ہیں، ان کی کرنٹ حالت. اور یہ ابھی ہم نے باہر نکالنی ہے. ان کو ابھی واشنگ ہوگی ان کی. انجن کی ابھی کی کرنٹ حالت، یہ انجن ڈیٹیل ہوگا. اور ابھی انٹیریئر کی اس کی بیس اور اندر کی چیزوں کی کلیننگ شروع کرنے لگے ہیں. چھت کی بھی کلیننگ ہوگی. اس کے اوپر جو یہ ریشہ نکلا ہوا ہے اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، بٹ یہ کہ یہ کلین ہو جائے گی تو یہ بڑے اچھے فریش کلر میں نکل آئے گی. یہ جی چھت کی ٹاپ صاف ہو رہی ہے. اس کے اوپر جو اس کی بر تھی وہ پہلے کی کھلی ہوئی ہے. ابھی ہم بہت سافٹ برش سے اس کو کلین کر رہے ہیں. یہ والا ایک پیس ہم نے ہلکا سا ٹیسٹنگ کی ہوئی ہے.
یہ اب ایک پیس تھورو ہو رہا ہے اور باقی چھت جو ہے وہ بالکل براؤن ہے، تو اس کے اوپر آج کام شروع ہوا ہے. گیٹنگ ریڈی فار پینٹ. اس کا پرائمر ہو گیا تھا، اس کی سرفیس فنیشنگ ہو گئی ہے، یہ بالکل فٹ ہو گیا. اندر سے روف اس کی کلین ہو گئی ہے. انٹیریئر کی کلیننگ سیشن ابھی چل رہا ہے. یہ جو پارٹس انٹیریئر کے کھلے ہیں یہ سب واش ہو رہے ہیں، ایک ایک ریڈی ہوتے جا رہے ہیں. جی پینٹ از اپلائیڈ اسٹور پہ، اس اسٹور پہ پیچھے اور ٹرنک. یہ جی گاڑی کی سیٹ کلین ہو رہی ہے. یہ والی جگہ یہ یہاں تک کلین ہوئی ہے، آگے سے یہ پرانی حالت میں. جس کی بیک والی بینچ سیٹ کلین ہو گئی ہے، یہ آگے والی سیٹ ایک کلین نہیں ہے. کلر کا ڈفرنس چیک کریں. سیٹ کی کلیننگ ہو رہی ہے. اتنی میلی تھی یہ سیٹ. یہ جی انٹیریئر میں اس کے باقی کام جو ہیں اس سے پہلے اس کے انجن کی ڈیٹیلنگ ہونی ہے. یہ اس وقت انجن کی کرنٹ کنڈیشن ہے اور ابھی اس کا ڈیٹیلنگ وہ آن کرنے لگے ہیں. جی ہم نے اس کو وین کو لفٹ اپ کیا ہوا ہے. ساری سسپینشن پہ ہم نے جو ڈی گریزر ہے وہ اسپرے کیا ہے. اب اس کو پریشر واش کریں گے اور اس میں سے جتنا بھی پرانا جمع ہوا میل ہے وہ ریٹیچ کریں گے. اس کی انڈر باڈی ساری کلین ہو گئی ہے، سارے پارٹس looking a lot better now. یہ جی یہ والی سائڈ بھی گاڑی کی ڈیٹیل ہو گئی ہے. بمپرس پہ بھی جی پینٹ اپلائی ہو گیا. یہ جی اگلے جو کارپیٹ ہے، کارپیٹ کے نیچے غدر مچا ہوا ہے اس میں. تو یہ والا کارپیٹ، آگے کا کارپیٹ تو نہیں ہے، پلاسٹک شیٹ ہے. یہ پلاسٹک شیٹ ریموو کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے تھورولی کلین ہو جائے. یہ بہت سارا گارا ہے اس گاڑی میں جو اسے صاف کر رہے ہیں. ہائی پریشر ہم یہاں نہیں لگا رہے تاکہ زیادہ پانی سپلیٹر نہ ہو ادھر ادھر. یہ صرف فرنٹ سے نکلا ہے، سیم اس سائڈ پہ بھی ہے حالات. یہ جی انجن کی ڈیٹیلنگ ہو گئی تھی. یہ پیچھے کے ہم نے یہ نکالے ہوئے ہیں، نیچے کی ربر شیٹس، آگے کی بھی ربر شیٹ نکالی ہوئی ہے. ڈیش بورڈ کلین ہو گیا ہے. یہ اوپر کی
چیزیں بھی کلین ہو گئی ہیں. یہ اگلی ہیڈ لائٹس اس کی ریسٹور ہو کے آ گئی ہیں. یہ والی کافی فیڈڈ تھی, ان کے بلبس سارے چیک ہو کے ڈل کے چالو ہو گئے ہیں. یہ دوسری والی. یہ جی گاڑی کا فرنٹ لک بھی سیٹ ہو گئی. یہ جی انٹیریئر پارٹس واشنگ چل رہی ہے. یہ والی بیک لائٹ بھی ریپیئر ہو گئی ہے. یہ بھی پالش ہوگی, یہ بھی ایسی گلاس پہ ہی آ جائے گی. یہ گاڑی کے اندر کیبن کے اندر چھوٹا چھوٹا پینٹ اترا ہوا ہے. اس کی جگہ پہ ایسے کر کے ہم اس کو کور کر رہے ہیں. یہ ان گلانس بہت اچھا لگے گا. کلین گاڑی ہوگی, اندر سے غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ جی روف ہے آفٹر کلیننگ. گاڑی کا میٹر اور سامنے سے یہ والی ایک شیلڈ ہم نے ڈیش بورڈ کی کھولی ہے. اس کی فردر کلیننگ کریں گے. میٹر اس کا ریسٹور ہو جائے گا. پیچھے کی لائٹس یہ والی ریپیئر ہو گئی تھی اور اس کی فٹنگ ہو رہی ہے. بلبز اس کے چیک ہو رہے ہیں. بہت سارے بلبز خراب تھے, وہ ریپلیس کر رہے ہیں. سیٹ بیلٹس واشنگ چل رہی ہے جی. یہ واش نہیں ہوئی ہے, پہ کلینر لگا ہوا ہے, اب یہ واش ہونی ہے. یہ جو جی جہاں جن پیسز کو پینٹ کرتے ہیں اس کو پھر بعد میں ویٹ سینڈ کرتے ہیں. اس وقت ویٹ سینڈ کر رہے ہیں. یہ جی گاڑی کی تھروٹل باڈی باہر آ گئی ہے اور یہ اندر سے کلین نہیں ہے. اس کے اندر یہ الیکٹرک تھروٹل نہیں ہے, کیبل کنیکٹڈ تھروٹل ہے. تو اس کے اندر آئیڈلنگ کنٹرول کے لیے یہ تھروٹل پوزیشن سینسر لگا ہوا ہے کہ آپ نے ایکسیلیٹر دیا کتنا ہوا ہے وہ کمپیوٹر کو یہاں سے پتہ لگتا ہے. اور یہاں اس کا آئیڈلر کنٹرولر ہوتا ہے, تو یہ آئیڈلنگ سپیڈ اس کی مینٹین کرتا ہے. تو ابھی ہم اس کو ڈسمبل کریں گے, آئیڈلر کنٹرولر باہر نکالیں گے اور اس کو سارا کلین کریں گے. جو گاڑی کی کوائلز نکلی ہیں ان کے اوپر ایسے ٹیپنگ ہوئی ہوئی ہے اور ان کوائلز کی کوئی کنڈیشن اتنی فریش نہیں ہے. تو اس کے اوپر سے بھی ہم یہ ٹیپ وغیرہ ریموو کریں گے, ان کو کلین کر کے دیکھیں گے کہ کیا چیز نکلتی ہے. پلگس جو ہیں پلگس ابھی ری ایڈجسٹ ہو کے چل جائیں گے, بٹ دے آر ڈاؤن. یا تو اس میں ایریڈیم ڈالیں یا پھر انہی کو ہم ری کیپ کر دیں گے کلین کر کے. اس کی جی جو کوائلز اتری اس کے اندر یہ والے ربرز نہیں لگے ہوئے تھے, تو یہ کوائل اپنی جگہ پہ بیٹھتی تھی تو اس کے اندر پانی چلا جاتا تھا. تو ایک تو یہ والے ربر ہم نے ارینج کیے ہیں 3, اور اس کے علاوہ جو اس کا تھروٹل باڈی ہے اس کی کلیننگ ہوئی ہے. یہ آئیڈل ایڈجسٹر کلین ہوا ہے اور یہ سارا اسمبل ہو گیا ہے. جو پلگز ہیں ان کو ابھی ہم ری گیپ کرنے لگے ہیں اور ان کو کلین کر کے ہم ری گیپ کر دیں گے پلگز. یہ جی میٹر اس کا ریسٹور ہو گیا تھا اور یہ ڈیش بورڈ وغیرہ. ابھی ہم نے انجن کو چیک کیا ہے. اس کے جو یہ جنریٹر ہے, اس جنریٹر کے بیرنگ میں رفنس ہے اور دوسرا اس کی ایک بیلٹ لوز ہے. تو ابھی بیلٹ پہلے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں, بٹ یہ جنریٹر ہمیں اس کا گاڑی کا سروس کروانا پڑے گا. یہ جی گاڑی کو ہم ابھی ڈائگنوز کر رہے ہیں انجن والی سائڈ پہ. ایک تو ہم نے اس کے پلگس چیک کر لیے تھے, کوائلز ہم نے کلین کر کے فٹ کر دی تھیں,
یہ جو تھا یہ بہت زیادہ آواز نکال رہا تھا. ہم نے اس کو اس کا بیرنگس اس کے ریپلیس کیے ہیں. یہ سروس ہوا ہے, ساؤنڈ وہ والی چلی گئی ہے. ابھی ہم نے انجن پہ لگایا ہوا ہے ایک تو فیول پریشر ٹیسٹنگ, کیونکہ یہ انٹرمیٹنٹ یہ گاڑی سیلف بہت لمبی لیتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 50 PSI پریشر آ رہا ہے. فیول پریشر میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بھی ہم نے ویکیوم گیج لگائی ہوئی ہے, اور اس ویکیوم گیج میں یہ گیج جو ہے یہ بہت باؤنس کر رہی ہے. اور یہ جو باؤنسنگ ہے یہ اس کے جو والوز ہیں, اگر کوئی والو سٹیکی والو ہو یا والو لیکیج کر رہا ہو تو ان دیٹ کیس یہ باؤنسنگ کرتی ہے. تو ایک یہ والا اس میں مسئلہ ہمیں نظر آیا ہے. اور یہ باؤنس کرتی رہتی ہے, اور جیسے جیسے انجن تھوڑا سا اپنی آئیڈلنگ مزید چھوڑے گا یہ مزید باؤنسنگ شروع کر دے گا. یہ جو انٹرمیٹنٹ سٹارٹنگ پرابلم ہے یہ ابھی فردر اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ کبھی سٹارٹ ہو جاتی ہے, اب یہ دیکھیں نہیں ہو رہی سٹارٹ. آپ اس کو سیکنڈ دیں گے سٹارٹ ہو جائے گی. یہ ویکیوم بہت کم ہے, یہ بڑھ رہا ہے اور یہ پھر کم ہو رہا ہے, اور اس کے اندر فلکچویشن ہے. یہ ایک مسئلہ ہے گاڑی کا. کمپاؤنڈنگ ورک گاڑی کا چل رہا ہے. جو پیسز پینٹ ہوئے تھے یہ جی ابھی ہم نے فیول پریشر ٹیسٹ کر لیا تھا. ابھی ہم اس کا کمپریشن ٹیسٹنگ کرنے لگے. تو یہ سلنڈر 1 کا ہم کا پریشر لے رہے ہیں سیلف. سلنڈر 1 کا جی ہمارے پاس کمپریشن آیا ہے 105 PSI. اس میں 5 PSI ہمیں لیس بتاتا ہے, تو 110 PSI ہمارے پاس فرسٹ سلنڈر کا ہے. سیکنڈ سلنڈر کا لیتے ہیں جی. سیکنڈ سلنڈر کا جی ہمارے پاس آلموسٹ 125 PSI کے پاس آ رہا ہے. 110 PSI 125 PSI اپروکس. تھرڈ کا تھرڈ سلنڈر کا جی ہمارے پاس آ رہا ہے 115 PSI. 110 آ رہا ہے گیج پہ, 5 PSI یہ لیس بتاتا ہے 115. تو یہ اس کے جی کمپریشنز ہو گئی کر ہاں سر. یہ والی کوئل بھی ٹھیک ہے. تینوں کوئلیں ٹھیک ہیں جی. اور اس کا ان کوئلوں میں ادھر یہ میٹل کی آلریڈی ایک کورنگ چڑھی ہوئی ہے, اور یہ اس سے کرنٹ لیک نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس میٹل کو بھی سائڈ پہ رکھا ہوا تھا باڈی کے ساتھ جوڑ کے.
یہ کوائلس کا ایشو نہیں ہے, کوائلس بھی ٹھیک ہیں. یہ جی ابھی ہم چیک کر رہے ہیں اس کا ایگزاسٹ بیک پریشر کہ اگر کوئی ریسٹرکشن ہو ایگزاسٹ میں تو یہ والی سوئی جو ہے یہ ریس دینے پہ ریز ہوگی, ریس ہلکی سی. یہ جی اس میں کوئی ایگزاسٹ بیک پریشر ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی بیک پریشر بلٹ نہیں ہو رہا. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو کنڈیشن ٹیک. آئی ایم عدنان حفیظ اور یہ آج ہم آپ کو گاڑی دکھا رہے ہیں. یہ ہمارے پاس آئی ہوئی تھی فار ریسٹوریشن. دس از ڈائٹسو ہائی جیٹ کارگو, اور اس گاڑی میں ہم نے اس کی یہ والی لیفٹ سائڈ اس کی پینٹ کی ہے فریش دوبارہ سے, اور اس میں یہ والا فینڈر پینٹ ہوا, یہ والے ڈورز پینٹ ہوئے, یہ پیچھے والا کوارٹر پینل پینٹ ہوا ہے اس کا. اس کے علاوہ اس کے فرنٹ بمپر جو ہے وہ بہت ڈیمیج تھا گاڑی کا, اور یہ بمپر ہم نے اس کا سورس کیا. یہ نئے اس کے اویلیبل نہیں ہیں 660 سی سی گاڑیوں کے جاپنیز کے, تو یہ بمپر ہم نے قابلی ارینج کیا. یہ بمپر بھی پینٹ ہوا ہے اس کا. اگلی ہیڈ لائٹس اس کی خراب تھیں, ہیڈ لائٹس اس کی ریسٹور ہوئیں. اس کے علاوہ اس کی ریڈیٹر کنڈنسر اچھے طریقے سے واش ہوا. گاڑی کی ایکسٹیریئر کمپلیٹ ڈیٹیلنگ ہوئی جس میں اس کے ڈور جیمز اور ساری چیزیں تھیں. اور اس کے علاوہ بہت تھورو اس کی کلیننگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس کی جو اگلی ہیڈ لائٹس تھیں اس میں ایک ہیڈ لائٹ جو بہت ڈسٹی ہوئی ہوئی تھی, اس ہیڈ لائٹ کے پیچھے کا ربر مسنگ تھا, وہ ربر بھی اس کا دوبارہ سے انسٹال ہوا ہے, ارینج ہو کے اس میں لگا. اور اس کی سارے جو واٹر سکیلنگ اور جو ہارڈ واٹر مارکس ہیں وہ اس کے ریموو ہوئے. اس کے علاوہ وہ والی سائڈ تو پینٹ ہوئی, اس والی سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے پینٹ کے چپس تھے جہاں سے پینٹ چپ آف ہوا تھا, اس کی کلمیں لگیں ڈیٹیل میں تاکہ یہ گاڑی بالکل کلین لک میں آ جائے. بیک سائڈ پہ اس کی جو لائٹس ہیں بریک لائٹس, ان کے بلبس بہت سارے سڑے ہوئے تھے, یہ بلبس اس کے ریپلیس ہوئے. یہ والی ایک لائٹ اس کی ریپیئر ہوئی. اور اس کے علاوہ اس کا ایک ہمیں پیچھے کا اس کا وائپر صرف ہم نہیں ڈھونڈ سکے ہیں اور یہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ تو ہے جی گاڑی کا فل ایکسٹیریئر کا واک اراؤنڈ. اس کی کلیننگ ڈیٹیلنگ کے بعد اس کی کمپاؤنڈنگ ہوئی ہے, پالشنگ ہوئی ہے, ویکسنگ ہوئی ہے, اور یہ گاڑی اس وقت ایسے جیسے گلاس کوٹڈ گاڑی ہوتی ہے, یہ اس فنش میں ہے. گلاس کوٹ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوا بٹ اٹ از ایز گلاسی ایز اے گلاس کوٹڈ وہیکل. یہ تھا جی اس گاڑی کا ایکسٹیریئر واک اراؤنڈ. یہ ہے جی گاڑی کا انٹیریئر. اس کے انٹیریئر کی فل ڈیٹیلنگ ہوئی, اس کی سیٹس ریموو ہوئیں, واش ہوئیں, اور اس کی جو روف ہے یہ بہت ڈسکلر ہوئی ہوئی تھی, بہت میلی تھی, یہ واش ہوئی. اس کا ڈیش بورڈ کی ڈیٹیلنگ ہوئی, میٹر اس کا ریسٹور ہوا, اور میٹر کا شیشہ بھی اس کا پالش ہوا ہے, اس کی ساری ریسٹوریشن ہوئی ہے. اندر سے اس کی ساری چیزیں کلین ہوئی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے جو لائٹس ہیں یہ کلین ہوئی ہیں. یہ جو اوپر والا اس کا یہ بورڈ لگا ہوتا ہے اس کی تھورو کلیننگ ہوئی ہے. نیچے سے ساری چیزیں اس کی ریموو ہو کے اس کی جو بیس ہے وہ نیچے سے کلین ہوئی ہے. یہ ہینڈ بریک سیکشن, سیٹ بیلٹس اس کی یہ بہت تھورو واش ہوئی ہیں, کلین ہو گئی ہیں ساری کی ساری, سافٹ بھی ہیں اور کلین بھی ہیں. بیک سائڈ پہ بھی اس کی سیٹس یہ والی کلین ہوئی, ساری واش ہوئی ہیں. نیچے سے اس کا یہ سارا ریموو کر کے جو اس کے
ربر میٹس ہیں اس کی اندر سے واشنگ ہوئی ہے، پلس اندر سے اس کی باڈی کلین ہوئی ہے. اس کے اوپر بھی بہت ساری جگہوں سے پینٹ اس کا چپ آف تھا چھوٹا چھوٹا، تو اندر سے دکھنے میں گاڑی ایسے لگتی تھی کہ جیسے بہت رگڑی ہوئی ہے، جو کہ ابھی سارے اس کے چپ آف دوبارہ سے پینٹ ٹچ اپس اس کے ہو گئے ہیں. تو یہ اس وقت بیک سائڈ سے بھی کلین ہے. اب یہ چیز کا پیچھے سے ویو، یہ پچھلی سیٹ بیلٹس بھی، یہ سارے سیٹ بیلٹس کے یونٹ ریموو ہو کے دوبارہ سے کلین ہو کے اسمبل ہوئے. کی جی انجن کی ڈیٹیلنگ ہوئی ہے اور مینٹننس ہوئی ہے. یہ اس کا انجن بھی کافی رف حالت میں تھا. اس کے جو جنریٹر ہے یہ سروس ہوا ہے. اس کے بیرنگس خراب تھے، اس میں بہت زیادہ آواز یہ نکال رہا تھا. تھروٹل باڈی کلین ہوئی ہے، فیول پریشر ٹیسٹنگ ہوئی ہے، اس کی ویکیوم ٹیسٹنگ ہوئی ہے، بیک پریشر ٹیسٹنگ ہوئی ہے، اور اس کی کوائلس ٹیسٹر سے اس کی کوائلس ہم نے چیک کی ہیں. کمپریشن ٹیسٹنگ لی ہے اس گاڑی کی. تو سارے کے سارے جو اس کے وائٹلس ہیں وہ ابھی چیک ہو گئے ہیں. ایک اس کی کیم شافٹ کے سینسر کی ایک وائر بریک ہوئی تھی، جس وجہ سے اس گاڑی میں انٹرمیٹنٹ سٹارٹنگ کا ہلکا سا ایشو تھا، وہ بھی اس کی ریپیئر ہو گئی ہے. وہ والا کام بھی ہو گیا. نیچے اس کی جو سسپینشن ہے وہ بہت تھورولی ڈیٹیل ہوئی ہے پوری کی پوری، اور اس کے ریڈیٹر کنڈینسر سیکشن اور ساری چیزیں اس کی واش ہوئی. تو کار از ناؤ کمپلیٹ اینڈ ناؤ اٹ از ریڈی ٹو گو. پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ لائک آور چینل اگر آپ کو ایسا کانٹینٹ پسند ہو. تھینک یو.